فبأي آلاء ربكما تكذبان. سامنے جو آیت کریمہ پڑھی، اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس بات کا جس کو خوف ہے کہ ایک مرتبہ مر کے مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے پاس جا کے مجھے منہ دکھانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ عجیب بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کفار مکہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ کیا ان بوسیدہ ہڈیوں میں اللہ تعالیٰ پھر سے جان ڈال دے گا، ہے نا؟ تو عزیز ساتھیوں، جب انسان مر جاتا ہے تو کم از کم بوسیدہ ہڈیاں تو موجود ہوتی ہیں، اس کے پیدا ہونے سے پہلے تو وہ بھی نہیں تھی، پیدا ہونے سے پہلے تو بوسیدہ ہڈیاں بھی نہیں تھیں، تو اول مرتبہ پیدا کرنا یہ زیادہ دشوار تھا یا پھر پیدا ہونے کے بعد جب ہڈیاں موجود ہیں؟ اس سے پہلے تو کچھ موجود ہی نہیں تھا، مادہ ہی موجود نہیں۔ تو عزیز ساتھی، اللہ کے لیے کوئی دشوار نہیں۔ تو فرمایا جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اپنی نفسانی خواہش کو روکے رکھا، غلط جگہ استعمال کرنے سے بچایا، فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، آدمی اگر غور کرے، ایک کتاب کو ہم ساری زندگی پڑھتے ہیں، ساری زندگی پڑھتا ہے آدمی مرتے دم تک، یہاں تک کہ مرنے کے بعد بھی قرآن کریم کو پڑھ کے پڑھتے ہیں۔ تو ایک کتاب ایسی ہے جس کو ہم ساری زندگی پڑھتے ہیں اور ساری زندگی ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ یہ بات ہم ساری زندگی نہیں سمجھ پاتے کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ میں نے ابھی جمعے میں کہا تھا کہ جس زمین پر بارش نہیں ہوتی، جس زمین پر بارش نہیں ہوتی، اس زمین کی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں۔ تو جس زمین پہ بارش نہیں ہوتی عزیز ساتھیوں، اس زمین کی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح جس گھر میں دینداری نہیں ہوتی، اس گھر کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ ہاں، اس گھر کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، ایک تو نہیں لیکن نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، آنے والے بھی پھر ایسے ہی آتے ہیں۔ اس لیے قرآن کا سمجھنا یہ مطلوب شریعت ہے عزیز ساتھیوں۔ یہ قرآن کریم دم کرنے کے لیے، گھروں میں دوبارے پہ لگانے کے لیے، پانی کو دم کرنے کے لیے، انتقال ہو گیا تو پڑھنے کے لیے، نئی دکان کھولی ہے تو پڑھنے کے لیے تھوڑی نازل ہوئی۔ اس کا مقصد تو کچھ ہو رہی ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اس کو سمجھنا اور میرے 5 حقوق جو آپ کو بتائے تھے، ان حقوق کو ادا کرنا اگر آپ کو یاد ہو